دھماکوں میں جو پاکستانی شہید ہو رہے ہیں، مزار محفوظ نہیں، ہماری گلیاں محفوظ نہیں، بازار محفوظ نہیں، ہمارے بچے محفوظ نہیں، ہمارے جوان محفوظ نہیں، تو ان سے کوئی ہمدردی؟ یہ کب سے شروع ہوا ہے فینومینا؟ کتنے دن ہو گئے ہیں اس بات کو؟ یہ عرصہ ہو گیا نہیں، ایگزیکٹلی میں بتاتا ہوں کب سے. جس دن جنرل کیانی صاحب نے یہ اعلان کیا کہ ہم سوات میں آپریشن شروع کر رہے ہیں اور اس آپریشن، ملٹری آپریشن کے نتیجے میں ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے، دہشت گردی کا قلع قمع کر دیں گے. 1.5 سال سے زیادہ اس کو ہو گیا ہے. ہم انہی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ دہشت گردی نے آپ نے قلع قمع کیا ہے؟ دہشت گردی نے آپ کا قلع قمع کیا. دہشت گردی بقول آپ کے اگر GHQ تو پہنچ گئی ہے، داتا دربار میں پہنچ گئی ہے، مزارات تک پہنچ گئی ہے، تو اس کی جواب دہی تو جنرل کیانی کے ذمہ ہے. ان کے اس ایکشن کے نتیجے میں حالات خراب سے خراب تر ہوئے ہیں. اور اگر امریکہ کے ڈو مور کے نتیجے میں وہ شمالی وزیرستان اور جنوبی پنجاب میں بھی فوجی آپریشن شروع کر دیں گے تو چپے چپے پہ دہشت گرد. اس لیے ان کی مرض کی تشخیص بھی غلط تھی، مرض کا علاج بھی انہوں نے غلط کیا، اور مرض بڑھتا گیا جو دوا کی قبضدار. دہشت گردی کون کر رہے ہیں؟ جنرل کیانی بتائیں، آصف زرداری بتائیں، انٹیلیجنس ایجنسیاں جتنے ہیں بتائیں، نام لیں اس کا کون کر رہا ہے. انہوں نے نام لیا ہے. مثلا IGFC بلوچستان نے یہ بات کہی کہ بھارت افغانستان سے بیٹھ کر ہمیں ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے. ہی از آن ریکارڈ. وہ یہاں اسلحہ تقسیم کر رہا ہے، پیسے تقسیم کر رہا ہے. فوج کے سرکردہ لوگوں نے، میجر جنرل اور بریگیڈیئر لوگوں نے یہ بات کہی کہ بھارت ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے. بھارت سے کیوں نہیں احتجاج کرتا؟ 36 مرتبہ میز پر اس کے ساتھ بیٹھے ہمارے وزیر خارجہ، ان گنت مذاکرات ہوئے، کبھی احتجاج. وہ بمبئی کے واقعات پر ہمیں پوری دنیا میں دہشت گرد بنانا چاہتا ہے. ہم بھارت سے احتجاج اس لیے نہیں کرتے کہ امریکہ ناراض ہوتا ہے اور امریکہ کے ڈکٹیشن کچھ اور ہے. تو ہمیں تو معلوم ہے دشمن کون ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس سے گلہ نہیں کرتے. ہمارے لوگ جو مر رہے ہیں، ہمارے لوگوں کی جو زندگیاں جا رہی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی شخص کی ایک غلط اسٹریٹجی کی وجہ سے ان لوگوں کی زندگیوں کو تھریٹ جو ہے وہ ہونا ٹھیک ہے؟ دیکھیے، تھریٹ تو وہ بھی زندگی کو ہونا کسی کے بارے میں بھی ٹھیک نہیں ہے. دشمن سے بھی دشمنی کی جانی چاہیے، آرگو کرنا چاہیے، بجائے اس کے اس کی زندگی کو تھریٹ پیدا کریں ہم. یہ تو طے شدہ امر ہے کہ ہم جو وار آف ٹیرر کے اندر نتھی ہو گئے ہیں. یہ جنگ ہماری جنگ نہیں، یہ اس پورے ریجن میں امریکہ کی ترجیح اعتبار سے جنگ ہے. ہم اس میں بلا وجہ پائیوٹل رول ادا کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنے ملک کے اندر دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں. تو اس لیے جنرل کیانی صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں یا گیلانی صاحب ہوں، یہ جو تسلیس ہے، انہوں نے ملک کے اوپر یہ ساری دہشت گردی مسلط کی ہوئی ہے. اور ان کا سبب بھی یہ ہے کہ پریشر میں ہے امریکنز کے. یہ اپنی پارلیمنٹ کی قرارداد پر عمل نہیں کرتے، ڈو مور پر عمل کرتے ہیں. سید منور حسن جب جوان تھے تو یعنی اب کیا خیال ہے؟ نہیں، اب ماشاءاللہ آپ کی جوانی جو ہے وہ ایک میچورٹی میں چلی گئی. جب آتش جوان تو وہ NSF میں اور سوشلسٹ نظریات کے حامل تھے. اس کے لیے تو آپ کو نوجوان کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے ہر گھاٹ کا پانی پیا ہے اور ہر نظریے کو بہت قریب سے برتا ہے، اور ہر دائرے کے اندر فلسفے نظریے کی جو پوری آویزش ہے پوری دنیا کے اندر کشمکش ہے، اس کا بھی منظرنامہ پڑھا بھی ہے، دیکھا بھی ہے. تو اس لیے ہم نظریاتی طور پر جس مقام پر آج کھڑے ہیں، ہم وجہ طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جب لا الہ کہا تو محض زبانی کلامی نہیں کہا، بلکہ ان تمام الہوں کو بہت قریب سے دیکھ کر یہ اندازہ کیا اور اس بات کو بھگتا کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. وہ صرف دھوکہ ہے، فریب ہے، سراب ہے، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں. اور عملاً آج جہاں ہم کھڑے ہیں الا اللہ کہنے کے نتیجے میں اور محمد رسول اللہ کہنے کے نتیجے میں ہم ایک خاص راستے سے گزر کر آئے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ آرگومنٹ کی بنیاد پر ریشنلی پوری انسانیت کے لیے جو راستہ امن کا، سکون کا اور زندگی اور آخرت کو بہتر بنانے کا ہو سکتا ہے وہ اسلام ہے. تو اس سے پہلے آپ کی بات درست ہے کہ ہم دوسرے نظریات کو بھی ہر لحاظ سے پرکھ کر یہاں تک پہنچے. کبھی آپ کامریڈز منور حسن تھے؟ جی ہاں. کیسا فیل کرتے ہیں اس ماضی کو دیکھ کے؟ دیکھیے، اس ماضی کے ہمارے جتنے دوست تھے جو ابھی تک زندہ ہیں، ہمارے سب سے بہت اچھے رابطے اور بہت گپ شپ ہے تمام معاملات میں، اور وہ بھی سب کچھ دیکھ چکے ہیں اپنی زندگی کے اندر. سوشلزم کا زوال بھی دیکھ چکے ہیں کمیونزم کے کامریڈز کے حوالے سے. ایک آدمی ایسا ہے جس نے 6 مرتبہ پیپلز پارٹی جوائن کی اور چھوڑی ہے، نام کسی کا نہیں لیتا اس لیے ہم گپ شپ کرتے ہیں تو بات آ جاتی ہے.
حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں مجھے دکھ سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ جو لیفٹ کی لابی تھی، جینوئن لابی جو تھی، جب وہ اس میں تقسیم ہوئی پہلی مرتبہ پرو چائنا اور پرو رشیا والی، اس وقت بھی بہت جینوئن لابی تھی اور کریکٹر کے لوگ تھے، لیکن اس کے بعد وہ سارے کے سارے امریکن لابی میں چلے گئے. اکا دکا کو چھوڑ کر وہ جو دانشوری کی سطح پر اور دانش و بینش کے حوالے سے کچھ پہچان اپنی قائم رکھے ہوئے ہیں، باقی سب لوگ مفادات کی طرف چلے گئے. اور میں نے بارہا ان سے کہا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کے لوگ ہیں، ہم نے ایک عمر گزاری ہے تمہارے ساتھ، تم ہمیں اب بھی جانتے ہو، بالکل آئینے کی طرح صاف ہے تمام معاملات. تو اس ملک میں لیفٹ کی لوگ بھی بہت اچھے کیریکٹر کا، مضبوطی کا اور مداومت کا مظاہرہ نہیں کر سکی، بلکہ سب کی خواہش رہے کہ کوئی پارٹی ان کو جوائن کر لے. وہ خود کسی پارٹی کو جوائن کرنے کے حق میں نہیں تھی. اس لیے ہمارے ایک بہت اچھے دوست کا بھی انتقال ہوا ہے، فتح علی خان کا. ظاہر ہے انہوں نے اپنی ایک پارٹی بنائی ہوئی تھی، ہم ان سے کہتے رہے یار تمہاری پارٹی نہیں ہے، کہیں تم خود کسی لیفٹ کی پارٹی میں شریک ہو جاؤ، اے این پی میں چلے جاؤ، این ڈی پی ہوتی تھی اس میں چلے جاؤ، پیپلز پارٹی میں چلے جاؤ. لیکن وہ سب چاہتے ہیں کوئی پارٹی انہیں جوائن کرے بجائے اس کے کہ وہ پارٹی. اس کی وجہ سے ایک المیہ ہے کہ پورا لیفٹ یہاں پر اور وہ پوری سیکولر لابی جو ہے وہ بہت سارے مسائل کا شکار رہی. آپ کو فیض اور اقبال میں سے زیادہ کون پسند ہے؟ فیض کا کلام بھی انقلابی ہے، ہم نے بہت پڑھا ہے، بہت اس کو سنایا ہے، سنا ہے. اور اقبال تو ڈائی ہارڈ اسلام کا حوالہ بھی، قرآن و سنت کا حوالہ بھی مضبوط ہے اور انقلاب کا حوالہ بھی مضبوط ہے. اس لیے میرے خیال میں یہ کمپیئر کرنا زیادہ اچھی بات نہیں ہے. دونوں کے اندر جو انقلابیت ہے اس سے معاشرے کو فائدہ پہنچنا چاہیے. کامریڈ فیض احمد فیض جماعت اسلامی کے کابرین میں اب پاپولر ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اب کلب صرف زائد ہے اس میں، ورنہ وہ ہمیشہ پاپولر رہے ہیں. اور میرا یہ مقام نہیں ہے کہ میں یہ بات کروں کہ فیض احمد فیض بھی آخری دنوں کے اندر، اور آخری دن جو ہیں کافی طویل ہیں، ایک بدلے ہوئے انسان تھے. لیکن کیونکہ وہ ایک باوقار انسان بھی تھے اور معاملہ فہم بھی تھے، اس لیے بعض پہلوؤں سے انہوں نے اس کو بہت زیادہ اظہار نہیں کیا، لیکن اپنے کنڈکٹ میں، اپنے رویوں میں اور زندگی کی ترجیحات میں اس کا اظہار ہوتا رہا. قاضی صاحب نے جماعت اسلامی کو ایک نئی روح دی اور کہا یہ جاتا تھا کہ جماعت اسلامی جو چاروں طرف سے بند جماعت ہے اس کی بے شمار کھڑکیاں کھولی، تازہ ہوا اندر آئی لوگوں میں. تھوڑا یہ بھی لوگوں نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کے جلسوں میں جو ہے ترانے بھی اور گانے بھی چلتے رہے اور عوامی سطح کے نعرے بھی جو ہیں وہ انٹروڈیوس کیے گئے. اب منور حسن صاحب جو ہیں ان کے پاس قیادت ہے، تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو کنٹینیو کریں گے یا کوئی اور جماعت اسلامی ویژن کی طرف اب جانا چاہ رہی ہے؟ اصل میں آپ ایک ایسا مفروضہ قائم کر لیتے ہیں، ایک ایسی بنیاد کسی عمارت کے لیے فراہم کر دیتے ہیں کہ جس پر پھر یہ ناگزیر ہوتا ہے کہ اسی بنیاد پر عمارت تعمیر کریں. اس سوال کا جواب اسی فریکوینسی پر دیں. میرے نزدیک قاضی صاحب نے کوئی نیا اور انوکھا کام نہیں کیا تھا. جماعت اسلامی پہلے بھی بہت ہر حوالے سے جانی پہچانی جماعت تھی، اور جو اس کی دعوت تھی، پیغام تھا، وہ بھی بہت نون تھا. جو اس کی جدوجہد تھی وہ بھی کسی سے مخفی نہیں تھی. اس کے یہاں شعراء بھی بہت بڑے پیمانے پر، انقلابی شاعر نعیم صدیقی صاحب جیسے بھی تھے، پنجابی شاعر بھی تھے، دوسرے شاعر بھی تھے، پشتو کے شاعر بھی تھے. تو اس لیے ہر دور کی ضروریات ہوتی ہیں، اور تاریخ کے جس دور سے آپ گزر رہے ہوں ان ضروریات اور ان تقاضوں کو یہ نوشتہ دیوار کہنا چاہیے. اس کو پڑھ کر اگر آپ معاملات کو کریں گے تو وہ بالکل وقت کی ضرورت ہوتی ہیں اور اس کے مطابق کیا جانا چاہیے. قاضی حسین احمد صاحب نے بھی جو وقت اور حالات کے تقاضے تھے اور تحریک جس مرحلے میں تھی، فرسٹ گیئر میں بھی ہوتی ہے گاڑی، پھر سیکنڈ گیئر میں بھی ہوتی ہے، پھر تھرڈ گیئر میں بھی ہوتی ہے، جس مرحلے پر، جس فریکوینسی پر اس وقت پوری جماعت تھی، انہوں نے اس کو پراپرلی فیڈ کیا، اس کو لیڈ کیا. اس کے نتیجے میں لوگوں میں ایک جوش و جذبہ پیدا کیا اور بڑے پیمانے پر ایک پذیرائی بھی ان کو حاصل ہوئی. لیکن ان کے پیریڈ کو باقی پیریڈ سے آئسولیٹ کر کے اگر کوئی بات کی جائے گی تو شاید ہم صحیح مقام تک نہ پہنچ سکیں. جماعت اسلامی کیا ایک عوامی جماعت ہے؟ دیکھیے، عوامی جماعت کا لفظ تو سب سے پہلے استعمال ہوا ہے پیپلز پارٹی کے لیے، اور عوام کی جتنی خدمت پیپلز پارٹی نے کی ہے وہ عوام سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کتنی کی. کم از کم 2 مقامات پورے ملک میں ایسے ہیں، ایک لاڑکانہ اور ایک لیاری، جنہوں نے کبھی کونسلر کے لیے بھی پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی کو ووٹ نہیں دیا. اگر لاڑکانہ کی 5% سڑکیں بھی پختہ نہیں ہیں، اور لاڑکانہ کے اندر بے روزگاری قریب کے تمام اضلاع کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور لیاری کے اندر نہ اسٹریٹ لائٹس ہیں، نہ اسٹریٹس ہیں، نہ کھمبے ہیں، نہ کچھ ہے، تو پیپلز پارٹی کو اس کا جواب دینا چاہیے کیونکہ وہ عوامی جماعت ہے. تو اس لیے ہمارے یہاں اچھی اصطلاحیں بھی غلط کاموں کی وجہ سے اور غلط کارکردگی کی وجہ سے اپنا مفہوم کھو دیتی ہیں،
اور اپنی کشش کو گم کر دیتی ہیں اور اپنے پیرہن کے حوالے سے ناپید ہو جاتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی ایک نظریاتی جماعت بھی ہے، ایک اصولی جماعت بھی ہے، اور ہم ذہنوں کی تبدیلی کے ساتھ معاشرے کے اندر بھی انقلاب کی، اقدار کے انقلاب کی بات کرتے ہیں. جتنے بڑے پیمانے پر ہم چاہتے ہیں، ہم نے اس زمانے میں پورے عرصے میں گو امریکہ گو تحریک چلائی ہے اور ہمیں بڑی سپورٹ ہر جگہ پر ملی ہے. چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہات قصبوں کے اندر بھی ہم گئے ہیں. ظاہر ہے کہ امریکی غلامی نامنظور کے حوالے سے بات سمجھانی پڑتی ہے، میکڈونلڈ اور KFC تک لانی پڑتی ہے، اور اس سے پہلے کے تمام فلسفوں، نظریات اور امریکہ کی جو اسلام اور ملک اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی ہے، اس کے واقعات، اس کے نتیجے میں پچھلے 3 سروے جو گیلپ نے کیے ہیں اس میں 85-86% لوگ ہیں جو امریکہ کے خلاف بات کرتے ہیں. ہمارا خیال ہے کہ اس میں گو امریکہ گو تحریک کا بھی کوئی عمل دخل موجود ہے، اور یہ عوامی ساری باتیں ہیں.